السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الدرس السادس، لیسن نمبر 6۔ اس سبق میں بچوں ہم ترکیب توصیفی کے تعلق سے پڑھیں گے، موصوف اور صفت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ بچوں آپ جانتے ہیں، اس سے قبل آپ کو بتایا گیا ہے کہ مفرد ایک کو کہتے ہیں، کسی ایک لفظ کو کہتے ہیں مفرد، اور ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے مرکب، ٹھیک ہے نا؟ ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے ذرا دیکھیے کہ ایک لفظ ہے سیارتن، ٹھیک ہے نا؟ یہ سیارتن یہ مفرد ہے، لیکن جب ہم اس میں لفظ مل جائیں گے، اگر مل جائیں گے سیارتن قدیمتن، تو یہ پھر مرکب ہو گیا، سیارتن قدیمتن مرکب ہو گیا، ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہادی سیارتن قدیمتن بھی ایک مرکب ہے، صرف اگر ہم ہادی کو بند کر دیں سیارتن قدیمتن تو یہ تو بھی ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے مرکب کے تعلق سے جان لیں۔ دیکھیے بچوں، مرکب کی ہیں دو قسمیں۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ہے مرکب، آپ ذرا یہاں پہ توجہ دیں۔ مرکب، ٹھیک ہے نا؟ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام اور دوسری ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام کسے کہا جاتا ہے؟ تام کا مطلب ہوتا ہے پورا، اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادھورا۔ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو مرکب تام، یہاں دیکھیے میں نے بریکٹ میں لکھ دیا، وہ مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام کہا جاتا ہے، اور مرکب ناقص وہ مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ اس مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے یا جملہ مفیدہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے، اور مرکب ناقص کو جملہ غیر مفیدہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ذرا سے ہم مرکب تام کے تعلق سے پہلے جان لیں۔ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، یعنی جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے بچوں۔ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الولد مجتہد، لڑکا محنتی ہے۔ اچھا، اسم تو آپ جانتے ہیں، اسم کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کا پتہ چلے اسے کہا جاتا ہے اسم، ٹھیک ہے نا؟ تو الولد مجتہد میں الولد مبتدا ہے اور مجتہد خبر ہے۔ یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، یہ اسم سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، الولد ذہب، لڑکا گیا، اس میں الولد مبتدا ہے، اسم ہے، ذہب فعل ہے، اور ہوا ضمیر فاعل مستتر ہے، فعل فاعل مل کر کے خبر ہو گیا، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ تو یہ ہے جملہ اسمیہ کی دو مثالیں، ٹھیک ہے نا، جو اسم سے شروع ہو۔ اچھا، جملہ کی یا مرکب تام کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ذہب الولد، لڑکا گیا، the boy went۔ تو اب اس میں ذہب جو ہے وہ فعل ہے، تو فعل سے شروع ہوا جملہ، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اب ہم آئیے مرکب ناقص کی طرف۔ تو مرکب ناقص کی بچوں، مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو مرکب ناقص کی ویسے تو کئی قسمیں ہیں، بنیادی طور سے تین قسمیں ہیں۔ ایک مرکب اشاری ہے، دوسری مرکب توصیفی ہے، اور تیسری مرکب اضافی ہے۔ تو مرکب اشاری کے تعلق سے سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ مرکب اشاری اس مرکب کو کہتے ہیں جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کے بنے۔ وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کے بنے اسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ھذا الولد، یہ لڑکا، اسم اشارہ مشار الیہ، ھذا اسم اشارہ ہے اور الولد مشار الیہ، مرکب اشاری، ٹھیک ہے بچوں؟ اب آئیے دوسری طرف ہم مرکب توصیفی، وہ مرکب جو موصوف اور صفت سے مل کر کے بنے اسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ الولد المجتہدوں میں الولد کیا ہے بچوں؟ الولد المجتہدوں میں الولد موصوف ہے اور مجتہد صفت ہے۔ موصوف اور صفت سے مل کر کے بنے جو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ موصوف کسے کہا جاتا ہے اور صفت کسے کہتے ہیں۔ اب اگلا یہ مرکب ناقص کی دوسری قسم دیکھیے، وہ ہے مرکب اضافی۔ وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے بنے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسے کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، کتاب و مضاف ہے اور الولدی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر کے مرکب اضافی ہوا۔ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے مرکب اضافی کے تعلق سے، ابھی جو چیز ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے مرکب توصیفی، ترکیب توصیفی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کسے کہا جاتا ہے۔ تو مرکب توصیفی تو جان لیا، وہ جو موصوف اور صفت سے مل کر کے بنے۔ موصوف کسے کہا جاتا ہے یہ دیکھ لیے، موصوف
جس کی خوبی یا خامی بتائی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. وہ لفظ جس کی خوبی یا خامی بتائی جا رہی ہو اسے موصوف کہتے ہیں. اور صفت کسے کہتے ہیں؟ جو خوبی یا خامی ہو اسے صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، جو خوبی یا خامی ہو اسے صفت کہتے ہیں. اب دیکھیے مثال، الولد المجتہدوں میں کیا مطلب ہوا؟ محنتی لڑکا. لڑکا کی خوبی یا خامی بتائی جا رہی ہے. کیا کیسا لڑکا؟ محنتی لڑکا. تو الولد جس کی خوبی یا خامی بتائی جائے وہ موصوف ہے، تو یہ ہے موصوف. الولد موصوف ہے. المجتہد صفت، جو خوبی یا خامی ہو. کیسا لڑکا؟ محنتی لڑکا. تو الولد موصوف ہے اور المجتہد صفت ہے. تو موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف جس کی خوبی یا خامی بتائی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی یا خامی ہو اسے صفت کہتے ہیں. تو الولد المجتہد، الولد موصوف ہے، الولد کیا ہے؟ موصوف ہے، اور المجتہد صفت ہے، محنتی لڑکا. دا لیبوریس بوائے، دا لیبوریس بوائے. ٹھیک ہے بچوں، اب آئیے ہم باقی کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. باقی اس میں بچوں، جی بچوں تو تو ہم نے موصوف اور صفت سمجھ لیا. اب بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یا ذرا سا دیکھ لیجئے کہ الولد مجتہد لڑکا، الولد المجتہد محنتی لڑکا. تو اس میں آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اس میں الولد کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے تو یہ موصوف ہے، اور المجتہد خوبی یا خامی ہے تو یہ صفت ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب کچھ اہم باتیں ہیں موصوف اور صفت کے تعلق سے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے بچوں، موصوف اور صفت آپ جان گئے موصوف کسے کہتے ہیں اور صفت کسے کہتے ہیں. موصوف جو جس کی خوبی یا خامی بتائی جائے وہ ہے موصوف، اور جو خوبی یا خامی ہو وہ ہے صفت. اب آپ کو چند باتیں موصوف اور صفت کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ جاننی ہیں. وہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان ہوتی ہے مطابقت. مطابقت کا مطلب ہوا کہ موصوف اور صفت کے درمیان یکسانیت ہوتی ہے، یعنی جیسا کچھ بھی موصوف ہوگا صفت بھی ویسی ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی موصوف اگر، اچھا کن کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے وہ بھی جان لیجئے. ایک تو واحد مثنیٰ جمع ہونے میں ہوتی ہے، یعنی صیغہ میں ہوتی ہے. اگر واحد ہے موصوف تو صفت بھی واحد، اگر موصوف مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع. ٹھیک ہے، ہم مثالوں سے ابھی آپ کو سمجھائیں گے. اچھا اس کے بعد کس چیز میں مطابقت ہوتی ہے؟ تذکیر و تانیث میں، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت ہوتی ہے. یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، اور کس چیز میں مطابقت ہوتی ہے؟ یہ معرفہ اور نکرہ میں، تعریف و تنکیر میں. یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب ایک ایک چیز کو مثالوں کے ذریعے سمجھیے. سب سے پہلے تو موصوف اگر یہ ہے معرفہ تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اس چیز کو آپ سمجھیے. ٹھیک ہے بچوں، یعنی یہ دیکھیے موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت. ٹھیک ہے بچوں، موصوف اور صفت کے درمیان تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں، تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں، اور واحد مثنیٰ جمع ہونے میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی یکسانیت ہوتی ہے، یعنی ایک جیسے ہوتی ہیں. تو آئیے ایک چیز کو لیتے ہیں. یعنی اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، اور موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. معرفہ نکرہ آپ جانتے ہیں. اب دیکھیے مثال ولد مجتہد، ولد مجتہد. ولد دیکھیے کیا ہے؟ موصوف ہے، اور مجتہد کیا ہے؟ صفت ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک محنتی لڑکا. نکرہ کا ترجمہ عام طور سے ایک یا کوئی سے کیا جاتا ہے، تو ولد مجتہد کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ایک محنتی لڑکا. لیبوریس بوائے، لیبوریس بوائے. ٹھیک ہے بچوں، غور سے دیکھیے، لیبوریس بوائے. ولد مجتہد ایک محنتی لڑکا، لیبوریس بوائے. تو ولد کیا ہے؟ موصوف. تو دیکھیے یہ نکرہ ہے، تو اس کی جو صفت آ رہی ہے مجتہد وہ بھی نکرہ ہے. تو موصوف صفت مل کر کے کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر موصوف یہ ہے معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. تو اس کی مثال دیکھ لیجئے، الولد المجتہد. غور سے دیکھیے، الولد المجتہد محنتی لڑکا. آپ جانتے ہیں کہ معرفہ میں ایک یا کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. تو انگلش میں آپ دیکھ رہے ہیں دا ہو گیا، دا لیبوریس بوائے. ولد المجتہد ان کا ترجمہ تھا لیبوریس بوائے، اور الولد المجتہد کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ دا لیبوریس بوائے. یعنی اس میں خصوصیت پیدا ہو گئی. تو الولد کیا ہے؟ یہ موصوف ہے جو معرفہ ہے. الولد کیا ہے؟ معرفہ ہے، موصوف ہے. تو اب اس کی صفت دیکھیے، المجتہد، یہ بھی معرفہ، اس میں بھی ال لگا. موصوف میں ال ہے تو صفت میں بھی ال. ٹھیک ہے، الولد المجتہد. اس میں کیا تھا؟ موصوف میں ال نہیں ہے تو صفت میں بھی ال نہیں، یعنی موصوف نکرہ ہے،
تو صفت بھی نکرہ، اور موصوف یہ دیکھیے معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے کی طرف آئیے، موصوف اور صفت میں دوسری کس چیز میں مطابقت ہوتی ہے؟ واحد مثنیٰ جمع ہونے میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی۔ تو واحد کی پہلے مثال لے لیجئے، الرجل الطویل، الرجل الطویل لمبا آدمی، دیکھیے الرجل واحد ہے تو یہاں الطویل جو اس کی صفت ہے یہ بھی واحد ہے، موصوف ہے الرجل اور یہ صفت ہے واحد۔ دا ٹال مین ایک آدمی ہے، واحد ہے، اس کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے، الرجل الطویل دا ٹال مین، موصوف اور صفت، ٹھیک ہے۔ تو الرجل موصوف ہے جو کیا ہے؟ واحد ہے، الطویل صفت ہے جو یہ بھی واحد ہے، کیونکہ موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی۔ دوسری کیا چیز ہے؟ موصوف اگر مثنیٰ ہو تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، اگر موصوف مثنیٰ ہے یعنی تثنیہ ہے یعنی دو ہے تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی، صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے الرجلان، آپ کو معلوم ہے کسی واحد کو مثنیٰ ہم کیسے بناتے ہیں، یعنی دو کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ کسی لفظ میں ہم آنے بڑھا دیتے ہیں، الف اور نون بڑھا دیتے ہیں آخر میں، تو اس کا مفہوم مثنیٰ کا ہو جاتا ہے آنے۔ جیسے رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی، ٹھیک ہے نا۔ الرجل ایک آدمی، الرجلان دونوں آدمی۔ طویل لمبا، الطویل لمبا، الطویلان دونوں لمبے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ موصوف اگر مثنیٰ یعنی تثنیہ ہو یعنی دو ہو تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی۔ جیسے الرجلان دونوں آدمی، الطویلان دونوں لمبے آدمی۔ تو الرجلان جو موصوف ہے وہ کیا ہے؟ مثنیٰ ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی الطویلان ہے، یعنی الطویل نہیں لا سکتے ہم، یا الطوال نہیں لا سکتے، بلکہ ہمیں مثنیٰ ہی لانا پڑے گا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ دونوں لمبے آدمی، بوتھ دا ٹال مین، بوتھ کو میں نے بریکٹ میں رکھ دیا، دا ٹو ٹال مین، بوتھ دا ٹو ٹال مین دونوں لمبے آدمی۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہے بچوں، موصوف اگر جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ موصوف اگر واحد ہو تو صفت بھی واحد، موصوف اگر مثنیٰ ہو تو صفت بھی مثنیٰ، اور موصوف اگر جمع ہو تو صفت بھی جمع۔ تو الرجل واحد ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ الرجال، بہت سارے لوگ، الرجال۔ تو اب اس کی جمع کیا ہے؟ الرجال موصوف ہے تو اب یہ ہے الطوال، الرجال الطوال بہت سے لمبے آدمی، دا ٹال مین، ٹھیک ہے نا، دا ٹال مین بہت سے لمبے آدمی۔ اب دیکھیے بچوں دوسری چیز کیا ہے؟ تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوتی ہے، موصوف اور صفت کے درمیان کس چیز میں مطابقت ہوتی ہے؟ تذکیر و تانیث، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، یعنی موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، الرجل الصالح، دیکھیے الرجل جو ہے بچوں مذکر ہے، اور تو اس کی صفت کیا ہے؟ الصالح نیک آدمی، دا رائٹیس مین، دا رائٹیس مین نیک آدمی، یا دا گڈ مین اچھا آدمی۔ تو الرجل موصوف ہے، الصالح صفت ہے، ٹھیک ہے نا، مذکر ہے۔ اب دیکھیے ہم اسی کو اگر الامرأۃ کہہ دیا ہم نے، جب یہ موصوف جو ہے مؤنث ہو جائے، الامرأۃ عورت، تو ہم الصالح کے بجائے الصالحۃ لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے، عربی کے کسی بھی لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے عام طور سے اس کے آخر میں گول والی تا جو ہے یہ لے آتے ہیں، یہ گول تا ہے نا، تو یہ لے آتے ہیں، تو الصالح سے الصالحۃ ہو گیا۔ تو المرأۃ الصالحۃ، یہاں اوپر کیا ہے؟ الرجل الصالح نیک آدمی، اور المرأۃ الصالحۃ نیک عورت، المرأۃ الصالحۃ نیک عورت۔ دیکھیے المرأۃ موصوف ہے، مؤنث ہے، تو اس کی صفت بھی مؤنث ہے، الصالحۃ نیک عورت، دا رائٹیس وومن، دا رائٹیس وومن نیک عورت، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ نے جانا بچوں کہ موصوف اور صفت کے درمیان جو ہوتی ہے وہ مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کن کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ یعنی یکسانیت ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں، موصوف جیسا ہو صفت بھی ہو بہو ویسی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ موصوف جیسا ہو صفت بھی ہو بہو ویسی ہی ہوگی، یعنی موصوف اگر واحد ہے تو صفت واحد ہوگی، موصوف اگر مثنیٰ ہے تو صفت مثنیٰ ہوگی، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ دوسری چیز، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تیسری چیز، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ موصوف اور صفت کے درمیان آپ نے مطابقت کو جان لیا۔ ایک اس میں ایکسیپشن ہے،
کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے، یعنی کوئی ایسا لفظ ہے جس میں عقل نہیں ہو، تو اس کی جو صفت لاتے ہیں وہ واحد مؤنث لاتے ہیں۔ اس کو ذرا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ الرجال ہے نا، الرجال الصالح، الرجال یہ مثال کے طور پہ الرجال الطوال ہے۔ لیکن اگر کیا ہوتا کہ جبل کے معنی آتے ہیں پہاڑ کے، ٹھیک ہے بچوں، الجبل کے مطلب پہاڑ، ایک پہاڑ ہو گیا الجبل، ٹھیک ہے، الجبل پہاڑ۔ اگر ہم نے کہنا ہو بہت سارے لمبے پہاڑ، ٹھیک ہے، تو الجبلوں کی جمع کیا آ جائے گی؟ الجبالو، الجبالو۔ دیکھیے غور سے کیا ہو جائے گی؟ الجبالو۔ تو الجبالو کے ساتھ ہم کیا لائیں گے؟ الطوالو ہونا چاہیے، چونکہ موصوف جو ہے جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی، تو الطوالو، الجبالو، طوالو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ لا کر کے ہم کیا لائیں گے؟ الجبال الطوال کے بجائے الجبال الطویلۃ، واحد مؤنث، طویلۃ۔ غور سے دیکھیے اور سمجھیے، طویلۃ، ٹھیک ہے۔ الجبال الطویلۃ، الجبال الطوال نہ لا کر ہم کیا لائیں گے؟ الجبال الطویلۃ۔ کیوں کہ موصوف جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ جبل میں عقل ہے نہیں ہے، جبل میں عقل ہے نہیں ہے تو غیر عاقل ہوئی، تو غیر عاقل کی یہ جمع ہے، یہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو جو کوئی لفظ اگر موصوف جو ہے، موصوف، یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث لاتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے قاعدہ ذہن نشی کر لیجئے۔ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لاتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ قاعدہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ کیا؟ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لاتے ہیں۔ مثال آپ نے اوپر پڑھ لیا، الجبال الطوال، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، الجبال لمبے پہاڑ، ٹھیک ہے نا بچوں۔ تو چونکہ یہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہم نے واحد مؤنث استعمال کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں کہنا ہو نئی کتابیں، تو کتاب ان کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب، الکتب، تو الکتب، الکتب، تو الجدید کی جمع کیا آتی ہے؟ جدد، الکتب الجدد کے بجائے ہم کیا کہیں گے؟ واحد مؤنث لے آئیں گے، الکتب الجدیدۃ، جدیدۃ، الکتب الجدید، تو یہ واحد مؤنث استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ الکتب جو موصوف ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ الکتاب، الکتابوں میں عقل ہے نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیر عاقل، الکتاب، اسی کی جمع ہے کیا؟ الکتب۔ غیر عاقل کی جمع اگر موصوف ہو تو صفت کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے۔ تو الکتب کیا ہے؟ یہ ہے موصوف، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی صفت کیا لا رہے ہیں؟ واحد مؤنث، یہ کیا ہے؟ صفت، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ نے سیکھ لیا کہ موصوف اور صفت کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے۔ موصوف اگر ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث لاتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ موصوف اگر غیر عاقل کی، تو بچوں تمام قواعد کا خلاصہ جو آج آپ نے پڑھا اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے کہ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو موصوف اور صفت سے مل کر کے بنے۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی خوبی یا خامی بتائی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جو خوبی یا خامی ہو اس کی صفت کہتے ہیں۔ جیسے الکتاب الجدید، نئی کتاب، الکتاب موصوف ہے، الجدید صفت ہے، نئی کتاب، ٹھیک ہے نا۔ کتاب کی خوبی یا خامی بتائی جا رہی ہے۔ القلم الاحمر،
لال قلم، تو القلم کی خوبی یا خامی بتائی جا رہی، تو القلم موصوف ہے اور الاحمر صفت ہے، ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے موصوف اور صفت کو جان لیا. تو موصوف اور صفت سے جو مل کر کے بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. اب جو بہت امپورٹنٹ بات جاننی ہے آپ کو، جو ذہن نشیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے، سملرٹی ہوتی ہے. یعنی جیسا کچھ بھی موصوف ہوگا صفت ویسی ہی کچھ ہوگی. تو کن کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے وہ ذہن نشیں کر لیجئے. نمبر 1، واحد مثنیٰ جمع ہونے میں، یعنی موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع. دوسری کس چیز میں، یہ مذکر اور مؤنث ہونے میں، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. سب کی مثالیں دے کر کے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اور تیسری کس چیز میں مطابقت ہوتی ہے، تعریف و تنکیر میں، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں. موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث لاتے ہیں، اور کبھی کبھار مطابقت کے لیے جمع بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج کے سبق میں جو ہمارا سبق تھا اس میں اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا کہ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، موصوف اور صفت کے درمیان کن کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہم اگلے دن اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کو جانیں گے، اور پھر ہم اس سبق کے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے انشاءاللہ.